یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو بہت کچھ کہہ سکتا تھا مگر اس نے خاموش رہنا سیکھ لیا۔ ہر دن وہ دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتا، ذمہ داریاں نبھاتا، لوگوں کی توقعات پوری کرتا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی تھکن جمع ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، کیا میری محنت واقعی ہی دیکھی جا رہی ہے؟ کیا میری دعاؤں کی کوئی قیمت ہے؟ ناکامی نے اس کا رستہ بار بار روکا مگر اس نے چلنا نہیں چھوڑا۔ دل ٹوٹا، حوصلہ لڑکھڑایا مگر امید کہیں نہ کہیں زندہ رہی۔ رات کے سناٹے میں جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا تو الفاظ کم اور آنسو زیادہ ہوتے۔ وہ جانتا تھا کہ انسان خاموش ہو سکتا ہے لیکن اللہ خاموش نہیں ہوتا۔ یہ کہانی ہار مان لینے کی نہیں، یہ کہانی انتظار کی ہے، صبر کی ہے اور اس یقین کی ہے کہ آزمائش کے بعد کچھ بہتر ضرور آتا ہے۔ اور شاید یہ کہانی کسی اور کی نہیں، آپ کی ہے۔ یہ کہانی حمزہ کی ہے جو ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ گھر چھوٹا تھا، وسائل محدود تھے مگر ماں باپ کے دل بڑے تھے۔ باپ محنتی تھا، دن رات کام کرتا مگر آمدنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آسائشیں میسر آ سکیں۔ ماں صابر عورت تھی، ہر مشکل میں اللہ کا نام لیتی۔ حمزہ بچپن سے ہی حالات کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے خواب شاید مہنگے ہیں مگر اس کا یقین مضبوط تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، استاد اس سے خوش رہتے تھے۔ وہ سب سے کہتے تھے یہ لڑکا آگے جائے گا۔ حمزہ یہ سب سنتا تو خوش ہوتا مگر دل میں ایک ڈر تھا، اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ حمزہ نے تعلیم کو ہی اپنا سہارا بنایا۔ وہ سمجھتا تھا کہ علم ہی وہ رستہ ہے جو اسے اور اس کے گھر والوں کو بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ وہ دیر رات تک پڑھتا، کبھی موم بتی کی روشنی میں، کبھی بجلی جانے کے بعد موبائل کے ٹارچ میں۔ ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا محنت ضائع نہیں جاتی۔ حمزہ مسکرا دیتا مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے تھکن بھی چھپی ہوتی۔ وقت گزرا، حمزہ نے اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ وہ دن اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے ڈگری ہاتھ میں لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب سب بدل جائے گا، اب نوکری ملے گی، گھر کے حالات بہتر ہوں گے اور ماں باپ سکھ کا سانس لیں گے۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ درخواستیں بھیجی گئی انٹرویو دینے کے لیے مگر ہر جگہ خاموشی، کہیں تجربہ مانگا گیا، کہیں سفارش۔ حمزہ کے پاس نہ تجربہ تھا اور نہ ہی سفارش۔ مہینے گزرتے گئے، ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا اور ہر شام ایک نئی مایوسی دے کر چلا جاتا۔ لوگ سوال کرنے لگے، اب کیا کر رہے ہو، نوکری ملی یا نہیں؟ یہ سوال اس کے دل کو چیر دیتا مگر وہ خاموش رہتا۔ گھر کے حالات بگڑنے لگے، باپ کی صحت کمزور ہو گئی، علاج کے اخراجات بڑھ گئے۔ حمزہ کو محسوس ہوا کہ اب اسے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے مزدوری شروع کر دی، دن بھر سخت محنت، دھوپ، پسینہ اور شام کو تھکا ہوا جسم۔ یہ وہ دن تھے جب وہ اکثر سوچتا تھا یہی اس کی قسمت ہے۔ حمزہ باہر سے مضبوط نظر آتا مگر اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا، چھت کو گھورتا اور خود سے سوال کرتا، کیا میں ناکام ہوں؟ وہ کسی سے یہ سوال نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ کچھ دن ایسے بھی آئے جب نماز میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ ڈر جاتا تھا کہ کہیں وہ اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ پھر وہ خود کو سنبھالتا، وضو کرتا اور زبردستی سجدے میں جاتا۔ وہ جانتا تھا اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ ایک رات جب حالات حد سے زیادہ بھاری لگنے لگے، حمزہ تہجد کے وقت اٹھا اور سجدے میں گر پڑا۔ آنسو رکے نہیں، اس نے بس اتنا کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ یہ وہ رات تھی جس نے اسے بدل دیا۔ اگلے دن اس نے قرآن کھولا، اس کی نظر اس آیت پر پڑی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس نے ایک آیت بار بار پڑھی، اسے لگا جیسے اللہ پاک اس سے کہہ رہے ہوں ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو بہتر بنائے گا۔ اس نے ایک نیا ہنر سیکھنا شروع کر دیا، دن میں مزدوری، رات کو سیکھنا، نیند کم، محنت زیادہ۔ مہینوں تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ کئی بار دل چاہا سب چھوڑ دے مگر ہر بار وہی یاد آتی۔ آخر کار ایک چھوٹے سا موقع ملا، کام مشکل تھا، پیسے بھی کم تھے مگر حمزہ نے اسے قبول کیا۔ اس نے دل لگا کر کام کیا، کام کی تعریف ہوئی، دوسرا موقع ملا، پھر تیسرا۔ آہستہ آہستہ اس کا نام بننے لگا۔ چند سال بعد حالات بدل گئے، حمزہ اب اپنے پاؤں پر کھڑا تھا، وہ گھر کا سہارا بن چکا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی محنت نہیں، اللہ پاک کا کرم ہے۔ وہ آج بھی سجدے میں وہی آنسو بہاتا تھا مگر اب وہ شکر کے آنسو تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناکامی انجام نہیں ہوتی، اگر انسان صبر، محنت اور ایمان کو نہ چھوڑے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ حمزہ کی طرح ہر انسان کی کہانی بدل سکتی ہے، بس ہمت نہ ہارو اور اللہ پہ یقین رکھو۔